جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت ہے، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں صحابہ کی عظمت کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی، اصحاب کالنجوم، یعنی صحابہ ستاروں کی مانندے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، یعنی سالن بغیر نمک کے بیکار رہ جاتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کے بغیر انسان یہ سوچے کہ میں دین پہ چلو، یعنی وہ کامل دین پہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دین ہم تک جو پہنچا یہ صحابہ کی نسبت سے پہنچا کہ اللہ کے رسول کو براہ راست صحابہ نے دیکھا، پھر ان سے تابعین، تبع تابعین، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کو بیچ سے ہٹاؤں گا، پھر اس کا دین بھی ناقص، اس کا قرآن بھی ناقص، وہ کسی چیز میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ صحابہ کو نہ لے۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ جیسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھی تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری تھے، اسی طرح ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو صحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابہ ہے۔ تو ان کی بڑی عظمت والی یعنی بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، پھر جنگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، غزوہ بدر میں وہی صحابہ تھے، غزوہ احد میں وہی صحابہ تھے، غزوہ خیبر میں وہی صحابہ تھے، یا غزوہ خندق میں وہی صحابہ تھے، یعنی یہی صحابہ جو اللہ کے رسول کے لیے قربانی دینے والے تھے، اپنی مالی، اپنی جانی قربانی، جان پیش کرنے والے، مال کو خرچ کرنے والے، یہی صحابہ۔ پھر قرآن کریم ان کی تعریف کر رہا ہے اولئک هم المفلحون، کہ کامیاب، اب یہ کامیاب یہی صحابہ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، تو یہ بیعت کرنے والے بھی یہی صحابہ ہیں۔ اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو یہی صحابہ کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور ان کی رضامندی کا واضح اعلان قرآن کریم نے کیا، کہ قرآن کریم واضح اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایسی عظمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، منتخب کیا، رسول اللہ کے ساتھی ہونے کے لیے انہیں منتخب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا کہ یہ دین کی خدمت کرنے والے، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جہاں جان کا وقت آتا تو جان پیش کرتے، جہاں مال خرچ کرنے کا وقت آتا تو مال خرچ کرتے، کہ اللہ کے رسول پر آنچ نہ آئے، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اس کے پاس شام سے، وہ کہنے لگے حضرت میں مقروض ہوں، یعنی میں مقروض ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ درم کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے گھر پہ لے گئے۔ گھر باہر سے تو عالیشان تھا، لیکن اندر گھر میں چارپائی تک نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے کہا کہ ابھی میرے آلات ذرا ڈاؤن ہے، یعنی میرے پاس نہیں، لیکن میں تجھے عثمان کے پاس بھیجتا ہوں، تو عثمان کے پاس چلا جا۔ تو اس شخص نے کہا حضرت مجھے تو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا کہ تو عثمان کے پاس جا، عثمان تجھے تیرے توقع سے زیادہ دے گا، جتنی تو توقع کرتا ہے اس سے زیادہ دے گا۔ تو اس نے کہا حضرت میں آپ کا نام لے لوں؟ کہا کہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ شخص گئے حضرت عثمان کے پاس، تو حضرت عثمان سے یہی کہا کہ میں مقروض ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 30,000 درم کی جگہ پہ 60,000 درم دیے، اس کی توقع سے بھی زیادہ دیے، اور اس کو اناج گلے وغیرہ اور الگ سے دیے۔ یہ قربانی یہ رسول اللہ سے انہوں نے سیکھی۔ تو یہی صحابہ تھے کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی۔ یہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اب اگر ہم ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیں، یعنی ان کا انکار کرے،
تو ہم اپنے ایمان کو نقصان کرنے والے ہوں گے، کیونکہ یہی تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، جن کو جنت کی بشارت کہ قرآن کریم نے جنہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں کہ جو کام انہوں نے کیا، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت ہے، میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے جو ہدایت پر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، تو خلفائے راشدین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہی صحابہ، یعنی یہ 4 خلیفہ بالخصوص حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی یہی صحابہ ہیں۔ تو ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے دل میں ان کے لیے بغض رکھنا، تو اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔